الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات اللہ کے نور کو بیان کیا گیا، دوسری بات مساجد کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا، تیسری بات انسانوں کے اعمال کو مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو گمراہی کی راہیں اپنا چکے ہیں ان کے اعمال کو 2 طرح سے مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے۔ تو 3 طرح کی بات ہو گئی، پہلی بات اللہ کے نور کی، دوسری بات مساجد کی عظمت کی، تیسری بات اعمال کے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی۔ جو پہلی بات ہے وہ آیت نمبر 35 میں بیان ہوئی ہے، اور اس آیت کو قرآن کی اس آیت کو آیت نور کہا جاتا ہے۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اس آیت کا مصداق اور اس آیت کا مفہوم اور مطلب بڑا مشکل ہے سمجھنا۔ مفسرین نے اس پر لمبی بحثیں کی ہیں، بڑے کلام ہوئے ہیں، اور بعض مفسرین نے 25 سے زیادہ لمبے اقوال اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیان کیے ہیں، جو کہ صحابہ کرام سے اور متقدمین مفسرین سے منقول ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اپنے مفہوم اور مصداق کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین آیت ہے۔ ہم اس کو بہت تفصیل سے بہت زیادہ جو اس میں اقوال ہیں ان کو نہیں بیان کریں گے،
یہاں صرف سمجھنے کے لیے سادہ سادہ 2-4 باتیں عرض کر دوں گا، شاید اللہ کرے کہ ہم جو اس آیت کریمہ کا مقصود ہے اس کو ہم جان سکیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ، اس کا پہلا جملہ اللہ نور السماوات والارض، پہلے ترجمہ میں دیکھ لیجئے، پھر اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس جملے کو سمجھیے گا ذرا، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور تو ایک ایسی چیز ہے جس کا اطلاق فرشتوں پر ہوتا ہے، جس کا اطلاق عارض پر ہوتا ہے، ابدیت پر نہیں ہوتا، عارضی چیز ہے، مخلوق چیز۔ تو اللہ کیسے آسمانوں اور زمین کا نور ہو گیا؟ اصل بات یہ، اس بات کو سمجھانے کے لیے لمبے لمبے اقوال اور تفسیری اقوال اور تفاسیر اس سلسلے میں علماء نے لکھی ہیں۔ خلاصہ ان تمام تفاسیر کا جو بعض حضرات نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نور کو منور کے معنی میں لے لیجئے، نور کو منور کے معنی میں لے لیجئے۔ منور کا معنی ہے روشن کرنے والا، روشن کرنے والا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ تب وہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ دوسرا معنی اس کا جو اسی سوال کو ختم کرنے کے لیے ہے وہ ہے ہدایت۔ نور کا معنی ہدایت۔ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والوں کو رہنمائی کرتا ہے، آسمانوں اور زمینوں میں رہنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی اس سے مراد ہادی ہے، ہاں جی، کہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ رہنمائی کرنے والے ہیں، جو آسمانوں میں رہتے ہیں ان کی بھی، جو زمینوں میں رہتے ہیں ان کی بھی۔ یہ بات معنی کے اعتبار سے یہاں مکمل ہو گئی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، یہ جو زمین اور آسمان ہے اس کی بقا کب تک ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی بقا اسی وقت تک ہے جب تک ایمان ہے۔ جب ایمان ختم، آسمان و زمین ختم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، اذا الشمس كورت، اور یہ ساری جو آیات کریمہ الحاقۃ ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ، یہ ساری کی ساری آیات کریمہ اپنے مصداق کے اعتبار سے پھر صادق آئے گی، ہر چیز کو فنا ہو جائے گی۔ تو آسمانوں اور زمینوں کی بقا کس کے وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی بقا ایمان کی وجہ سے ہے، تو اب یہ بھی سمجھیے کہ آسمانوں میں ایمان کیسے ہے، زمینوں میں ایمان کیسے ہے، آسمانوں میں روشنی کیسے ہے، زمینوں میں روشنی کیسے ہے۔ تو آسمانوں کی بقائے ایمان وہ فرشتوں کا استغفار ہے، فرشتوں کی تسبیح و تقدیس ہے۔ آسمان میں جو مخلوق اللہ کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آسمان اور آسمان کی ساری چیزیں منور ہیں، وہ چیز، وہ عمل کیا ہے؟ فرشتوں کا تسبیح اور تقدیس کرنا، جس کے لیے انہوں نے خود کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو آسمانوں کو اللہ نے منور کیا ہے کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ آسمانوں کو، یعنی آسمان میں رہنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، ان کی ہدایت کرتا ہے، اور فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے، فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، جس سے آسمان اور آسمان میں موجود ساری چیزیں کیا ہیں؟ منور ہیں اور منور ہیں، اور ساری چیزیں روشن ہیں۔ زمینوں کے اندر روشنی کیا ہے؟ زمینوں کے اندر ایمان کی روشنی یہ ہے کہ زمین کے وجود پر اللہ نے ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کا انتخاب فرمایا، رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ رسول، یہ نبی وحی الہی لے کر، پیغام خدا لے کر کے اہل زمین کے پاس پہنچے ہیں،
انہیں اللہ کے پیغام سے آگاہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پیغام الہی کی وجہ سے جو کہ انبیاء کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا، انسانوں کے قلوب اس سے منور ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کے اس پیغام کی وجہ سے کیا ہو گئے، ان کے دل روشن ہو گئے اور ان کے وجود کیا ہو گئے، روشن ہو گئے۔ یہ زمینوں کی روشنی ہے۔ تو یہ زمینوں کی روشنی ہے جو اللہ نے پیغام وحی کے ذریعے سے دی ہے۔ زمینوں کی اس روشنی کو اللہ نے انسانوں کے قلوب پر جو پیغام وحی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس سے منور کیا ہے، اس سے روشن کیا ہے۔ اس لیے آسمانوں اور زمینوں کی روشنی اللہ کی طرف سے صفت ایمان کی بقا کی وجہ سے ہے۔ تو صفت ایمان جب تک ہے آسمان اور زمین قائم اور دائم ہے، جب صفت ایمان ختم تو آسمان اور زمین ختم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کو روشن کرنے والا ہے، یا اللہ زمینوں اور آسمانوں میں رہنے والوں کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ دونوں معنی سمجھ میں آ گئے جی؟ آگے چلیں۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے، یا گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، روشن دان، اس میں ایک کیا ہے، چراغ رکھا ہوا، طاق اس میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ بھی ایک شیشے میں، قندیل میں، یعنی شیشے میں رکھا ہوا ہے، اور قندیل اتنا صاف، اتنا شفاف ہے کہ گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے۔ روشن دان میں چراغ ایک شیشے میں، شیشہ اتنا چمکتا دمکتا جیسا کہ ہیرا یا موتی کی طرح ایک ستارہ ہے۔ اب یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو اس کے بعد اگلی بات سمجھیے کہ وہ جو چراغ ہے وہ روشن کیسے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، جس مبارک درخت کو زیتون کہا جاتا ہے کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا بہتر سوچیں، یہ ایک روشن دان ہے، فرض کیجئے ایک روشن دان، اس میں ایک کیا ہے، طاق ہے، کیا ہے، چراغ اس کے اندر رکھا ہوا ہے، یعنی اس طاق میں، روشن دان میں کیا ہے، چراغ ہے، چراغ کو ایک شیشے میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ جو چراغ جل رہا ہے وہ چراغ زیتون کے تیل سے جل رہا ہے۔ اب پہلے الٹی طرف سے سمجھیے بات، زیتون کا تیل صاف شفاف ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس سے اٹھنے والی جو جلنے والی جو روشنی ہوتی ہے یا جلنے والی جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر دھواں اور اس طرح کی جو سیاہی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، بالکل صاف شفاف اس کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ ہو گئی زیتون کے درخت کی خاصیت۔ اب وہ زیتون کا درخت، اس کا تیل، وہ تیل بھی ایک ایسے چراغ میں جس چراغ کو رکھا گیا ہے ایک قندیل میں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک شیشہ ہے جو موتی اور ہیرے کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ خود اندر کی جو روشنی ہے وہ انتہائی زیادہ نفیس ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ دھوئیں کی آمیزش نہیں، کسی قسم کی سیاہی نہیں، وہ خود بھی صاف ہے، اور اس کو جس شیشے میں رکھا گیا ہے وہ شیشہ انتہائی ہیرے اور موتی کی طرح چمکدار ہے۔ یہ جو ہمارے محراب میں پیچھے محراب نظر آ رہا ہے، اس میں شیشے لگے ہوئے نا، اگر اس محراب کے اندر کوئی لائٹ جل رہی ہوتی ہے تو وہ سارے شیشوں میں سے ہلکی ہلکی چمک دمک جو ہے وہ کیا ہوتی ہے باہر کو۔ یہ اوپر جو فانوس لگا ہوا ہے آج کل جو کہ خراب ہے، اگر یہ اس کے اندر لائٹس جلتی ہیں، چند بلب، وہ بلب چند ہوتے ہیں لیکن اس کی جو روشنی ہے وہ اس انداز سے اس کو کاریگر نے بنایا ہے کہ ان چند بلبوں کی جو روشنی ہے وہ پوری مسجد کو جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، گہرے میں لیتی ہے۔
یہ جو اندر تیل جل رہا ہے یہ صاف شفاف ہے، اس سے اٹھنے والی آگ سے کوئی دھواں نہیں اٹھتا، کوئی سیاہی نہیں اٹھتی، گویا یہ خود بھی صاف ہے۔ پھر جس شیشے میں رکھا گیا ہے وہ شیشہ بھی بہت ہی اجلا، بہت ہی صاف ستھرا، دو قسم کی پاکیزگیاں ہو گئی۔ اور پھر یہ رکھا گیا ایک ایسی جگہ پر جو عام دسترس سے باہر ہے، جو نقصان سے باہر ہے، اور اس کو رکھا گیا کہ ایک روشن دان کے اندر، بالائی تاقچے کے اندر۔ اب اتنی اس کی جو اہمیت ہے اس کو مزید مد نظر رکھیے کہ جب تاقچے کے اوپر رکھا ہوا تو اوپر سے اس کی روشنی اندر کو بھی پھیل رہی ہے اور باہر کو بھی، گویا وہ روشن چمکدار ہو گیا، روشن۔ اور اب یہ تو ہو گئی بات یہاں تک آیت کریمہ کے الفاظ کی بات۔ اب ان الفاظ کا مفہوم اور مراد کیا ہے؟ ان الفاظ سے مفہوم اور مراد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنی طرف سے جو ہدایت کا نور ہے اس کو بیان کیا کہ میرا جو نور ہدایت ہے یہ قلب مومن ہے۔ کیا ہے؟ قلب مومن ہے، مومن کا دل ہے۔ اور مومن کا دل کہاں موجود ہے؟ سینے میں۔ سینہ کہاں موجود ہے؟ وجود مومن میں، وجود مومن میں۔ اب یہ جو وجود مومن ہے یہ اللہ کے پیغام ہدایت کو قبول کرنے کی وجہ سے صاف شفاف ہے، اجلا ہے، اور اس کے اندر موجود جو سینہ ہے وہ سینہ بھی پاکیزہ ہے، اور اس سینے کے اندر موجود جو دل ہے وہ تو دل اتنا پاکیزہ ہے کہ اس کے اندر زیتون کے تیل کی طرح، چراغ کی روشنی کی طرح جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ تیل جل رہا ہے یا اس کا چراغ جل رہا ہے۔ اس کی مثال یعنی ایسے ہی ہے کہ اندر جو موجود ہے، قلب مومن کے اندر جو چیز موجود ہے وہ ہے وحی الہی کی قبولیت، پیغام الہی کی، پیغام الہی کا قبول کرنا اس دل کے اندر موجود ہے، جس کو ہم فطرت ایمان کہتے ہیں، فطرت انسان کہتے ہیں، فطرت ایمان کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت دین پر، فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اسے یہودی بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے یا مجوسی بناتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، وہ جو نور ہدایت ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ نور ایمان ہے، نور فطرت ہے۔ نور فطرت ہر دل میں موجود ہے، لیکن یہاں پر نور فطرت کو مخصوص کیا گیا قلب مومن کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نور فطرت کو قبول کرنا مومن کے دل کا کام ہے، کافر کے دل کا کام نہیں ہے، بس یہ بات ہے۔ ورنہ نور فطرت مومن اور کافر سب کے پاس آتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس فطرت کے جو نور ہے اس کو انسان شعوری زندگی میں آ کر کے یا تو قبول کر لیتا ہے یا رد کر لیتا ہے، اما شاکرہ و اما کفورہ، یا شکر گزار بن جاتا ہے، نا شکرہ بن جاتا ہے، یا نا شکرہ بن جاتا ہے۔ تو جو شکر گزار بنے گا وہ قلب مومن ہوگا، جو نا شکرہ بنے گا وہ قلب کافر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نور ایمان کو، نور ہدایت کو، نور وحی کو یہ اس زیتون کے تیل کی طرح قرار دیا کہ زیتون کا تیل جس سے روشن کیا جائے تو اس کی روشنی بہت چمکدار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسے شیشے میں موجود ہوتا ہے جو شیشہ بہت چمکدار ہوتا ہے، اور وہ شیشہ بالائی طاقچے میں رکھا ہوتا ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومن کے دل پہ جو نور ایمان ہے، نور ہدایت ہے، وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ قبول وحی کے نتیجے میں، قبول ہدایت کے نتیجے میں، قبول ارشادات اور احکامات الہی کے نتیجے میں اب وہ خود بھی اس سے مستفید ہوتا ہے، دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور کیفیت اس کے دل میں جو نور ایمان ہے اس کی یہ ہے جیسا کہ زیتون کا درخت، جس کی مثال یہاں دی گئی۔ اب زیتون کے درخت کی مثال سمجھیے، فرمایا زیتون کا درخت بھی ایسا، زیتون کا درخت بھی ایسا، یعنی تیل جس درخت کا ہے وہ درخت بھی ایسا ہو کہ جس کے اوپر نہ تو مشرق سے آنے والی دھوپ
میں کوئی رکاوٹ ہو نہ مغرب سے آنے والی دھوپ میں کوئی رکاوٹ. کیا مطلب یہ ہے کہ زیتون کے درخت کو جتنی زیادہ دھوپ پڑے گی اتنا ہی زیادہ اس کا پھل اور اس کا جو رس ہے جس کو ہم تیل کہتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مفید اور فائدہ مند ہوگا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہ مشرق سے آنے والی دھوپ اس کے راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، نہ مغرب سے اٹھنے والی یا مغرب کی طرف کی جو دھوپ ہے وہ اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ ہر سمت ہر جہت سے اس کو کیا پڑتی ہے؟ برابر دھوپ پڑتی رہتی ہے. اتنی دھوپ پڑتی ہے کہ اس کو اگر جلایا نہ بھی جائے، اب سمجھیے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اگر اس کو آگ نہ بھی پہنچائی جائے تو قریب ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ بس ابھی بھڑک اٹھا. چلیے چھوڑیے زیتون کو، نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا، زیتون بہت دور ہے، زیتون بہت دور ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں جی، اور ہم تو اس کو پتہ نہیں ترستے ہیں، وہ دانے سے آتے ہیں، پتہ نہیں وصلی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہم تو زیتون ہم نے کہاں دیکھا، یا زیتون کا اصلی تیل ہم نے کہاں دیکھا؟ جو تیل ہمارے پاس آتا ہے پتہ نہیں وہ زیتون کا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، واللہ عالم. پیٹرول تو سب نے دیکھا ہے. مثال سے سمجھا میں پیٹرول کا زیتون کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مناسبت نہیں ہے، صرف بات سمجھانے. وہ جو بات ہے نا کہ قریب ہے کہ آگ بھڑک اٹھے. آپ پیٹرول کی جو نوزل ہوتی ہے پیٹرول پمپ پہ، اس پہ اگر وہ تھوڑی سی فاصلے سے اگر پکڑی جائے تو آپ غور کریں گے اس کے اندر سے ایسے آپ کو لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسا کہ آگ جہاں جل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر لہریں اٹھی ہوتی ہیں، شعائیں جس کو آپ کہہ لیں. یہی چیز آپ پیٹرول موٹر سائیکل کی ٹینکی کا ڈھکن آپ کھولیے تو آپ کو یہاں سے بھی وہ شعائیں اور وہ لہریں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. گاڑی کی ٹینک اس کے پاس بھی آپ کھڑے ہو جائیں، بغور جائزہ لیں تو آپ کو اگر وہ ٹینک اوپر سے ڈھکن کھول دیا جائے تو. اب اس منظر کو اگر آپ تھوڑا سا یوں تصور کیجئے کہ ایک بڑا سا ٹینک ہے، اس کا منہ بہت بڑا ہے، یا بڑا سا حوض ہے پیٹرول سے بھرا ہوا ہے، ہاں جی، اور آپ اچانک وہاں چلے گئے ہیں تو آپ کو کیا اندازہ ہے؟ کیا وہاں سے لہریں نہیں اٹھ رہی ہوں گی؟ یقیناً. اور اگر وہاں سے لہریں اٹھتی ہمیں دکھائی دیں تو یقیناً ہمارے دل میں ایک بات فوراً اٹھے گی کہ ابھی بس آگ اس نے پکڑی، اب بھی بس آگ بڑکی یہاں پر. یہ جو کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، اسی کیفیت کو اللہ ذو الجلال نے زیتون کے اس درخت کے بارے میں بتایا کہ جس کو چاروں طرف سے مشرق اور مغرب خاص طور پہ ذکر کیا، کیونکہ سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، اس لیے دو جہت، لیکن ہوتی وہ چاروں طرف سے، دو جہت سے مسلسل اس کو کیا پڑتی ہے؟ دھوپ. اور اس کی دھوپ کی وجہ سے اس کا جو پھل ہے، اس کا جو تیل ہے، اتنا خالص بن جاتا ہے، اتنا پاکیزہ بن جاتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھتا ہے کہ بس اب بھی اس کو آگ لگی. اب اس کا نور ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے ذرا یہ بھی سمجھ لیجیے. یہ آگ آئی نہیں ہے، پہلی آگ بھڑکنے کی امید اور ایک تمہ موجود ہوتی ہے. اس کا نور ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا نور ایمان کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو سننے کے لیے بیتاب رہتا ہے کہ جیسے ہی مجھے اللہ کا پیغام ملے فوراً عمل کروں، فوراً عمل کروں. یہ مومن جو عمل کے لیے بیتاب ہوتا ہے، یہ اس قبول حق کی صلاحیت کی وجہ سے، کہ وہ جو صلاحیت اس کے اندر ہے نا وہ کمال درجے کی ہے. جیسا کہ زیتون کے تیل کے اندر پاکیزگی کمال درجے کی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اسے دیکھ کر کے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بس ابھی آگ لگی تو ابھی لگی. ایسے ہی مومن کا جو دل ہوتا ہے اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، اتنا پاکیزہ ہوتا ہے، قبول حق کی پوری صلاحیت اس میں موجود ہوتی ہے، بس وہی الہی پہنچنے کی دیر ہے. مانا کیا کہ اللہ کا حکم اس کے پاس پہلے موجود نہیں، پہلے اس کو علم نہیں، جیسے ہی علم آتا ہے ویسے ہی یہ قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کر لیتا ہے. ایسا نہیں کہ علم آیا، علم آنے کے بعد کہا جی میں تو تحقیق کروں گا، میں تو تفتیش کروں گا. یہ جو تفتیش اور تحقیق کے نام پہ آج کے بچونگڑے کھڑے ہو گئے نا، یہ اس آیت کریمہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے کس درجے میں موجود ہے. آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے؟ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ مومن ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، مومن
ایمان لانے والے کو مسلم فرمانبردار کو کہتے ہیں. جو قلب مومن ہو، جو وجود مسلم ہو، وہ تحقیقیں نہیں کیا کرتا. وہ تحقیقیں، جو بات فطرتی ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے اب آیت کریمہ کا پورا ترجمہ پیچھے سے پڑھیے ذرا. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے. اللہ آسمانوں اور زمین والوں کو ہدایت دینے والا ہے. دونوں طرف میں نے معنی کر دیے. مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ نور کیسے بخشتا ہے، اللہ منور کیسے کرتا ہے، اللہ روشنی کیسے دیتا ہے، کس چیز سے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک قندیل میں ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب، اور قندیل اتنا صاف اور شفاف ہے گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف. یعنی مطلب یہ کہ نہ اس کا جھکاؤ مشرق کی طرف کہ مشرق سے اس کو روشنی نہ پڑتی ہو، نہ اس کا جھکاؤ مغرب کی طرف کہ مغرب سے روشنی اس کو پوری طرح نہ پڑتی ہو، بلکہ سیدھا کھڑا ہے، ادھر سے بھی پوری روشنی ادھر سے بھی چلی روشنی سے مراد دھوپ. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه. اچھا بعض حضرات اس کا یہ معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں لا شرقیۃ ولا غربیہ، اللہ کا نور اس کا شرق بھی کوئی نہیں غرب بھی کوئی نہیں، یعنی اللہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، اللہ ہر سمت ہے. چلیں کر دی مان، لیکن یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نور ایمان کے ساتھ ہے. وہ نور ایمان کون سا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فمن یهد اللہ یشرح صدرہ للاسلام. جسے اللہ ہدایت دیتے ہیں اسے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. ہاں البتہ یہاں پر بعض حضرات نے یہ تھوڑی سی وضاحت کی ہے کہ نور کے کئی معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں. مثلا نور بمعنی قرآن لیا جا سکتا ہے، نور بمعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جا سکتا ہے، نور بمعنی دین لیا جا سکتا ہے، اور نور بمعنی ایمان لیا جا سکتا ہے. سارے معنی کیے، لیکن یہ سارے معنی اپنے اپنی جگہ پر درست ہیں. بہترین معنی یہی ہے کہ اللہ نے نور ایمان کو قلب مومن میں اتنا روشن بنا دیا ہے جیسا کہ اس طاقچے کے اندر رکھا ہوا چراغ، اور وہ چراغ ایک قندیل میں، قندیل روشن اور چمکدار ستارے کی طرح. نور علی نور. اچھا یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے. نور علی نور، یہ سارا جو آپ نے پورا ایک نظام دیکھا، اللہ فرماتے ہیں یہ نور علی نور ہے، یہ روشنی پر روشنی ہے. میں نے آپ کو سمجھایا کیسے کہ وہ چراغ خود بڑا روشن ہے، یعنی وہ تیل خود بڑا روشن ہے، اس کے اندر جلنے والی آگ روشن ہے، وہ چراغ روشن ہے، وہ اپنا جو قندیل ہے وہ روشن ہے، اور پھر اس کی روشنی پھیل رہی ہے. تو یہ نور علی نور ہوا. ایسے مومن کے دل کی مثال ہے، اندر احکامات ہیں، احکامات خود نور ہیں، ان کا عمل ان کو قبول کرنا نور ہے، اور وہ دل مومن کا وہ نور ہے، وہ سینہ نور ہے، وہ وجود نور ہے، اور اس وجود پر احکامات الہی کا نافذ کرنا نور ہے، اور ان احکامات الہی سے خود مستفید ہونا، دوسروں کو مستفید کرنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اب اگلی یہ جملہ جو ہے وہ پورے کے پورے مفہوم کو یہاں واضح کرتا ہے. فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. یہ نور سے مراد کیا ہوا؟ ہدایت. آگے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سمجھانے کے لیے اللہ بیان فرماتا ہے مثالیں، یعنی اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. آیت نمبر 35 جو کہ آیت نور ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی بات ہمارے سامنے آ چکی. اب آیت نمبر 36 سے 38 تک 3 آیات کریمہ جو ہیں، ان میں اللہ رب الجلال نے مساجد کی عظمت شان کو بھی بیان کیا ہے، اور مساجد کے اندر عبادت کرنے والے لوگوں کی اہمیت اور افادیت یا ان کی شان کو بھی بیان کیا ہے. 2 باتیں ہیں. ایک بات مساجد کی عظمت و شان،
اور دوسری بات نمازیوں کی عظمت و شان۔ پہلے آیات کا ترجمہ پڑھ لیں پھر بات سمجھ۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں، یعنی وہ قندیل یا قندیل جن کا تذکرہ آیت نور میں ہمارے سامنے ہوا کہ چراغ قندیل میں ہے، یہ قندیل کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ ان گھروں میں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں، یعنی ان گھروں کو اونچا رکھا جائے، بلند کیا جائے، اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال، وہ لوگ، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو اللہ کے ذکر و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی سوداگری غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ فی بیوتن، قندیل ان گھروں میں ہیں جن گھروں کو اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ گھر، ان گھروں کی بلندی، ان سے مراد گھر، ان گھروں سے مراد کون ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں، تمام مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے مراد مساجد ہیں۔ ان گھروں سے مراد کیا ہے؟ اب مساجد کو بلند رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مساجد کو بلند رکھنے کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے۔ نمبر ایک اس کی تعمیر، نمبر دو اس کی آبادی۔ تعمیر کیا ہے کہ مسجد کو بنانے میں، مسجد کو تعمیر کرنے میں، مسجد کی عمارت کھڑے کرنے میں یہ دلچسپی ہونی چاہیے، اس کو بنانے میں، اس کو وسیع و عریض کرنے میں، اس کو ضرورت کے مطابق ڈھالنے میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ جو لوگ مساجد کو تعمیر کے لحاظ سے ان میں دلچسپی رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے جنت میں اپنی دلچسپی کے ساتھ، اپنی شایان شان ان کے لیے ان کے گھر کو تعمیر فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر، یعنی اس کی توسیع کی، اور یہ توسیع ظاہر ہے جب ہوئی تو پرانی جو مسجد تھی جو کہ نسبتاً چھوٹی تھی، اس مسجد کو شہید کرنا پڑا نئی مسجد بنانے کے لیے۔ اب وہ جو پرانی مسجد شہید ہوئی، نئی مسجد بڑی بنائی گئی، اچھی بنائی گئی، نسبتاً پہلے کے پختہ بنائی گئی، تو بہت سارے لوگوں نے سوالات کھڑے کر دیے، اعتراضات کھڑے کر دیے کہ اے امیر المومنین، اے عثمان ابن عفان، آپ نے وہ کام کیوں کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے خلاف ہو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کو، جس مسجد کو تعمیر کیا تھا، اس کو اسی حال پہ رہنے دیتے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً جو جملے فرمائے تھے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا، فرمایا لوگو، میں اپنے کانوں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن چکا ہوں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اس دنیا میں اپنے مال سے، یعنی جس نے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو اپنے جان گھر دیں گے، یعنی اللہ اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ معنی یہ کہ جب ظاہر ہے جب اللہ گھر بنائیں گے تو وہ اس کے شایان شان ہوگا۔ بندہ بناتا ہے اپنے حیثیت کے مطابق، اللہ بنائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ حیثیت تو کا لفظ تو استعمال کرنا درست نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق بنائیں گے۔ تو فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے گھر بنایا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ لہٰذا لوگوں، اب اگلی بات سنو، میں نے بیت المال سے یہ پیسہ خرچ نہیں کیا، میں نے لوگوں سے چندہ نہیں مانگا، میں نے صاحب وسعت لوگوں کو اس کی طرف
توجہ نہیں دلائی، بلکہ جو خرچ کیا اس پر اپنے ذاتی مال میں سے خرچ کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، چونکہ یہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جو مسجد کی توسیع ہوئی تھی، اس وقت جو جگہ لے کر اس میں شامل ڈالی گئی تھی، وہ جگہ سیدنا عثمان بن عفان نے ہی اپنے پیسوں سے لے کر کے مسجد کو وقف کی تھی۔ تو بہرحال یہ اللہ کا گھر بنانا، اس میں دلچسپی رکھنا، یہ اصحاب اور ان کے بعد کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان سب کا وطیرہ رہا ہے، ان کا شغف رہا ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈالیں۔ اور قرآن پاک نے حکم دیا ہے، یہاں پر بھی ذکر ہوا کہ ان گھروں میں وہ قندیلیں موجود ہیں جن کی بلندی کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب وہ اللہ نے حکم کہاں دیا ہے؟ آپ سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک کہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بھی بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو اس لحاظ سے مساجد کی تعمیر کا ایک واضح طور پر حکم بھی موجود ہے، اشارات بھی موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ کے گھروں کی تعمیر کی ہے، اصحاب رسول نے بھی، اہل بیت عظام نے بھی، اور آنے والی انسانیت نے جتنے بھی نیک اور صلحاء لوگ تھے سب نے مساجد کی تعمیر میں اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی شان کے مطابق کام کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر مسجد کی بلندی کا ایک سبب ہے۔ مسجد کی تعمیر مسجد کی بلندی کی ایک قسم یہ ہے۔ مسجد کی بلندی کی دوسری قسم کیا ہے کہ اس کو آباد کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا۔ اس کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی مسجد کی بلندی ہے۔ ان طہر بیتی للطائفین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس جملے کو 2 دفعہ کہا ہے، طہر بیتی للطائفین والقائمین، دوسری جگہ پہ والعاکفین۔ فرمایا کہ اے ابراہیم و اسماعیل تم میرے اس گھر کو پاکیزہ رکھو، کس کے لیے؟ نماز قائم کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور میرے اس گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی صفائی، مسجد کی طہارت، مسجد کی پاکیزگی یہ بھی مسجد کی بلندی کا ایک ذریعہ۔ مسجد کی پاکیزگی جہاں ظاہری نجاست کے ساتھ ضروری ہے، ظاہری نجاست سے ضروری ہے، وہیں پر باطنی نجاست سے بھی مسجد کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ باطنی نجاست کیا ہے؟ مسجد کے بہت سارے آداب ہیں، مسجد کے بہت سارے حضور علیہ السلام نے آداب بیان کیے ہیں۔ مثلا مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھا جائے قرآن سے، ذکر سے، تسبیحات سے، تحلیلات سے، تکبیرات سے اور نماز سے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، اگر وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے۔ مسجد میں جب داخل ہو تو دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھے۔ مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ مسجد میں کہیں کوئی تن کا کوئی چیز نظر آئے اسے اٹھا کر کے باہر پھینک دے۔ یہ انتظار نہ کرے کہ فلاں پھینکے گا، فلاں خادم پھینکے گا، فلاں مؤذن پھینکے گا، یا فلاں کوئی آدمی آ کر کے پھینکے، کسی چھوٹے کو کہہ دیا آؤ بھائی آ کر کے یہ اٹھا لو۔ نہیں، کوشش کرے کہ خود اس کو اٹھا کر باہر پھینکے، کیونکہ جو عمل ہم خود کریں گے اس کا اجر اور ثواب اور ہے، جو کسی کو کہہ کر کے کروائیں گے اس کا عمل اور ثواب کچھ اور ہے۔ بے شک اس میں بھی اجر ہے لیکن خود عمل کرنے میں اجر زیادہ ہے۔ اس کے اندر غرور اور تکبر اور نخوت کا بھی ایک کلا کما ہوتا ہے۔ بہرحال مسجد کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ مسجد میں آ کر کے دنیاوی باتیں نہ کی جائے،
مسجد کے آداب میں یہ بھی بات شامل ہے کہ مسجد میں فضول قسم کی یاوہ اور شعر و شاعری نہ کی جائے. مسجد کے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں چیخ و پکار نہ کی جائے. مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک دوسرے سے جنگ و جدال نہ کیا جائے. مسجد کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد کی کسی بھی جگہ پر کوئی نمازی آ کر کے بیٹھ جائے تو اس کو دوسرا آ کر کے اس جگہ سے اٹھائے نہیں کہ یہ میری جگہ ہے, یہاں میں نے بیٹھنا ہوتا ہے, یا روزانہ میں بیٹھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں کوئی جگہ کسی کے لیے مخصوص مختصر نہیں ہے. مسجد کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھر کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں, مسجد کی ضروریات کا بھی اسی طرح خیال کریں. مسجد کے آداب میں آج کے دور کے اعتبار سے یہ بھی شامل ہے کہ مسجد میں ہم فضول لائٹس اور فضول جو بجلی کا استعمال ہے وہ نہ کریں, جیسا کہ ہم اپنے گھر میں نہیں کرتے. مسجد کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا شور و غل نہ کیا جائے, اور کسی قسم کا ہنسی مذاق کا عمل نہ کیا جائے, اور کسی قسم کا ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی کوئی چیز باہر گم ہو گئی یا مسجد میں ہی گم ہو گئی اور وہ ایسی معمولی چیز ہے, اس کے لیے اعلان کروانا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی, یہ درست نہیں ہے. یا باہر کوئی چیز گم ہو گئی تو مسجد میں آ کر کے اعلان کروانا درست نہیں ہے. مسجد میں آ کر کے سبزی بیچنے کا اعلان کروانا کہ جی سبزی والا آ گیا, آ کر کے سبزی خرید لو, یہ بھی غلط بات ہے. مسجد میں آ کر کے مختلف قسم کے اس طرح کے جو اعلانات کروانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ہاں, مسجد میں آ کر کے فوتیدگی کا اعلان کرنا یہ درست ہے, کیونکہ یہ مرنے والے کا باقی لوگوں پر ایک حق ہے جس کی ادائیگی کے لیے مسجد کی اناؤنسمنٹ, مسجد سے اناؤنسمنٹ ضروری ہے, یہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کے جتنے اعلانات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بیکار ہیں, عبث ہے, لایانی ہے, اس لیے کہ ان سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق بد دعا دی ہے. فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر بیٹھ کر کے تجارت کرتا ہے, بے و شراء کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے, اللہ کے رسول فرمایا کہ لا اربح اللہ تجارت کا, اللہ تیری تجارت میں کوئی فائدہ نہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی بد دعا فرمائی ہے جس کا مال باہر, جس کی کوئی چیز باہر گم ہو گئی اور وہ آ کر مسجد میں اعلان کروائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تجھے تیری یہ چیز نہ ملے, گویا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بد دعا ہے. تو اس لیے مسجد کے آداب ہیں, ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو مسجد کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا, مسجد کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اپنے مال کو لگانا, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا, اپنی قوت کا استعمال کرنا, اپنی دولت کا استعمال کرنا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ہاں, کچھ لوگ بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد میں آ کر کے اپنی چودراہ کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کرتے ہیں. یاد رکھیے, اگر کوئی ایسی نیت سے کام کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بہت ہی برا آدمی ہے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, اس میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. رجال, کون لوگوں کی تسبیح کرتے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت, میں نے کہا تھا کہ دو باتیں, ایک مسجد اور ایک مسجد کو آباد کرنے والے. ایک مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ رجال, مرد. کون ہیں؟ کون ہے جی؟ مرد. اس سے ایک نقطہ فقہا نے نکالا ہے, اور وہ نقطہ کیا ہے کہ مسجد کی آباد کاری مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں. مسجد کی آباد کاری کے ذمہ دار کون ہیں؟ مرد ہیں, عورتیں نہیں. عورت کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے, افضل نہیں. مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے, افضل نہیں. فرق آ گیا. عورت کے لیے مسجد میں آنا افضل نہیں, مرد کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. فرض نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے. مسجد میں عورت کے آنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی, لیکن خود ہی ارشاد فرمایا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا باہر یعنی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس کا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے کہ نسبتاً کس کے؟ صحن میں نماز پڑھنے سے. معلوم یہ ہوا کہ عورت جتنے زیادہ پردے کے اندر رہ کر کے نماز پڑھے گی وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ بات ہے, اور اس کا سب سے زیادہ پردہ کہاں سے ہو؟ کہاں ممکن ہو سکتا ہے؟ گھر کے اندر ہو سکتا ہے. تو ایک تو رجال اللہ تلہیم, دوسری بات یہ ہے کہ رجال اللہ تلہیم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت کوئی غافل کرنے والی نہیں, جن کو ان کی خرید و فروخت کوئی غافل کرنے والی. کس سے؟ اللہ کی یاد سے. کس سے؟ نماز سے. کس سے؟ زکوٰۃ سے. یعنی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے, نماز سے غافل نہیں ہوتے, زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے. یہ برگزیدہ لوگ ہیں. یہ اب تو جو میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. گزشتہ آیت کریمہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ
اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی یہ روشنی کہاں ہے؟ مومن کے دل میں، مومن کے وہ روشنی کیا ہے؟ نور ایمان، نور فطرت، نور دین، نور قرآن، نور شریعت۔ اب یہ نور شریعت، نور دین، نور فطرت کہاں اجاگر ہوتی ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ کون اجاگر کرتا ہے؟ وہ لوگ کہ جنہیں ان کی تجارت، جنہیں ان کا خرید و فروخت کرنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، نماز سے غافل نہیں کرتا، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ یہ ذکر الہی کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کے مال پر وہ مطلوب درجہ ان کو مل جاتا ہے، یعنی نصاب کے برابر ان کا مال ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اعتبار سے ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا کہ یہ اپنے دل ہی دل میں اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کے حوالے سے دل پھٹا جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ معنی یہ ہے کہ جس دن کا خوف ہر انسان کے اندر پایا جائے گا، اس دن کے حوالے سے یہ ڈرتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل بھی نہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، گویا کہ نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ کو بہت زیادہ قریب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ سے، اس ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ اس ڈرنے کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی الیاذ باللہ کوئی خطرناک ہستی سمجھتے نہیں، بلکہ وہ ڈرتے اپنے اعمال کے اندر خشوع و خضوع کی کمی سے ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اپنے اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو محنت کی ہے وہ محنت ضائع ہو جائے۔ وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دیا ہوا مال اللہ کے ہاں قبول نہ ہو اور ہمیں قیامت کے دن اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا کہ تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا۔ وہ ڈرتے اس بات سے کہ کہیں دنیا میں جو ہم درس دیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کا کہیں اجر قیامت کے دن ہمیں کچھ نہ ملے اور کہا جائے دنیا میں جو تمہیں مطلوب تھا وہ مل گیا، لہذا تمہارے لیے دنیا میں نام و نشان تمہارا بن گیا، اب ہمارے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں یہ جان دینے کے باوجود بھی قیامت کے دن خسارہ نہ ہو جائے۔ یہ ڈر، یہ کیا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کہ کہیں اجر ضائع نہ ہو جائے، کوتاہی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ بہت بڑی صفت ہے۔ فرمایا وہ اس دن سے جب دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو اٹھ جائیں گی، فرمایا اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ اب جب وہ اتنا خوف رکھتے ہیں، اتنے اچھے اعمال ہیں ان کے، تو اللہ نے بھی اس کے جواب میں، ظاہر ہے اللہ تو کسی کے عمل کو ضائع نہیں نہ کرتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے، اور اللہ کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، جو کام انہوں نے کیے اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ ان کو ان کے عملوں کا اچھا بدلہ دے، یہ ان کی تمنا ہے، اور اللہ ان کو دے گا، اللہ ان کو۔ اگلی بات وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ تو ان کی تمنا تھی نا کہ ان کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، اللہ سے اس کا عدل نہ مانگو، فضل مانگو، کیونکہ اگر وہ عدل کرنے پہ آ گیا نا تو پھر ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے بندہ نماز کے لیے ہاتھ باندھے، اللہ اکبر کہہ دے، تمام حلال چیزیں بھی حرام ہو جائیں، ہر طرف سے نگاہ کٹ کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی، اب تقاضا یہ ہے کہ انسان کا ذہن، انسان کا دماغ، انسان کا دل
کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہو، لیکن عین نماز کے دوران مچھر آتا ہے، بوں بوں کرتا ہے، ہماری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. لیکن میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، کہتا ہے بندے کوئی بات نہیں. ورنہ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جب عبادت کی تخصیص اسی کے لیے، مدد اسی سے مانگنی ہے، تو پھر ڈرنا کیوں؟ یہ متوجہ ہونا ڈرنے کی یہ نشانی ہے نا جی. لیکن یہ ڈر فطری ہے. یہ ڈر کیا ہے؟ اللہ اس فطرت پہ مواخذہ نہیں کرتے، لیکن عدل کا تقاضا یہ کہ فطرت پہ بھی مواخذہ ہو. عدل کا تقاضا کیا ہے کہ فطرت پہ بھی. میں نے بہت چھوٹی سی مثال دی ہے. اگر اس طرح کی کوتاہیاں ہم اپنی نماز میں دیکھنا شروع کریں نا، تو ہمیں اپنی پوری نماز اول تا آخر، ابتدا اللہ اکبر سے لے کر کے انتہا السلام علیکم تک، ہمیں اپنی نماز میں شاید ہی کوئی لمحہ ایسا نظر آئے کہ ہم واقعی اس کیفیت میں اتر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم تو اس کیفیت میں جاتے ہی نہیں، تو پھر یہ نماز قبول ہوگی؟ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ نہ ہو. لیکن اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے اس کا عدل نہ مانگو. کیا مانگو؟ فضل مانگو. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا. یہ اور زیادہ دیکھیں، اعمال کا بدلہ اور صلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت دے، اور اللہ زیادہ کیا دے گا؟ اپنی رضا. اپنی رضا. اور رضا الہی بہت بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے. اور رضا الہی کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑی نعمت ملے گی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ دیدار الہی. دیدار اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اچھا، یہ جملہ پہلے جملے سے بھی بڑا ہے. فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے. اگر اس رزق سے مراد دنیا لی جائے تو تب بھی درست ہے، اور اس سے مراد آخرت کی ان نعمتوں سے بڑھ کر کے لی جائے تو بھی درست ہے کہ اللہ جنت علیہ میں جو علیین ہیں، اونچے درجے کے جنتی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ شمار فرما دیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. چلیے آخری آیت کریمہ، آخری حصہ، یہ جو تیسری بات میں نے کہا تھا کہ ابتدا میں ہے کہ تین باتیں. ایک بات آیت نور ہے، دوسری بات مساجد کی عظمت ہے، تیسری بات کہ کفار کے اعمال کی مثال دی گئی ہے. اب اس کو ذرا سمجھیے گا. کافروں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ کافر جو دنیا میں کفر کی حالت میں رہ کر کے اچھے کام بھی کرتے ہیں، مثلا کوئی رفائی کام کر دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اچھا. ایک تو کافروں کی یہ مثال ہے. دوسرے کافر وہ ہیں کہ جو دنیا میں کفر تو کر ہی رہے ہیں، یہ تو ان کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھائی کا کام کر ہی نہیں رہے. یعنی ایک تو ان کے وجود سے کفر ٹپکتا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے اعمال سے ہمیشہ فساد ہی برپا ہوتا ہے، کبھی کوئی نیکی اور خیر کا کام ان سے نہیں ہوتا. تو دو طرح کے کافر ہو گئے. ایک وہ کافر جو کافر ہیں لیکن اچھے کام بھی کرتے ہیں، دوسرے وہ کافر جو کافر ہیں اور اچھے کام بھی نہیں کرتے. اللہ نے دونوں کی الگ الگ مثال دی. مثالیں کیا ہیں سمجھے گا. فرمایا کہ ان کافروں کی مثال کہ جن کے اعمال اچھے ہیں، ان کی مثال سراب کی طرح ہے. سراب سمجھتے ہیں؟ سراب کہتے ہیں کہ صحرا کے اندر لقدق صحرا ہو، اور اس صحرا کے اندر دور سے سورج کی روشنی جب پڑتی ہے تو دور سے ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے آگے پانی ہی پانی ہے، دریائے دریائے، ہاں جی، اور بس ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. لیکن جو آدمی آگے بڑھتا جاتا ہے وہ حصہ آگے کو نکلتا ہے، یہاں تک کہ آگے اگر آبادی شروع ہو جاتی ہے کہیں جا کر کے، تو ہم اس جگہ کو جہاں پر انتہا کو پہنچنا ہوتا ہے، آبادی کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پانی نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں سراب، کہ دور سے پیاسے کو پانی نظر آئے. دور سے پیاسے کو کیا نظر آئے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان کافروں کو ان کے اعمال سراب کے سوا کچھ نہ دکھائیں گے. کیا مطلب اس کا یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جن نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے لیکن کفر کی حالت میں موت ان کی آئی ہوگی، فرمایا ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جب مانگیں گے اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے، پانی دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتہ اعلان کرے گا یا کہے گا کہ تم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ وہاں تمہیں پانی نظر نہیں آ رہا. یہ ادھر مڑ کے دیکھیں گے تو واقعی ان کو پانی ہی پانی نظر آئے گا. تو یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور جب
دوڑ دوڑ کر اس مقام تک پہنچیں گے تو وہ جہنم ہوگی اور اسی جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا، کیونکہ جہنم کی جو تپش اور حرارت ہے وہ اوپر کو اٹھے گی تو اس میں ان کو پانی نظر آئے گا، وہ لہریں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، جیسا کہ پچھلی آیت کریمہ کے ضمن میں نے عرض کیا، تو وہ لہریں نظر آئیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے اعمال انہیں سراب کے سوا کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یعنی سراب ہی نظر آئیں گے۔ اور دوسرے وہ کافر کہ جو کفر کی حالت میں کوئی اچھائی کا کام بھی نہیں کرتے، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرا سمندر ہو، رات کی تاریکی ہو، سمندر کی تاریکی ہو، اوپر سے گہرائی ہو، اوپر سے رات کا وقت ہو، اور اوپر آسمان میں گہرے سیاہ بادل بھی ہو، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے نا، گٹا ٹوپ اندھیرا۔ فرمایا ان کی زندگی بھی سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں، سوائے اندھیرے کے ان کی پیدائش سے لے کر کے ان کے مرنے تک ساری کی ساری زندگی اندھیروں میں ہی گزری ہے۔ ان کا بولنا اندھیرا، ان کا سننا اندھیرا، ان کا دیکھنا اندھیرا، ان کا سوچنا اندھیرا، ان کا عمل کرنا اندھیرا، ان کا سونا اندھیرا، ان کا جاگنا اندھیرا، ان کا کسی عمارت کو بنانا اندھیرا، کسی عمارت کو بگاڑنا اندھیرا، ان کا کسی کام کے کرنا اندھیرا، کسی کام کو بگاڑنا، ہر چیز کو دیکھا جائے تو ان کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فرمایا ظلمات، یہ ظلمات یعنی اندھیروں میں ہی ہیں، اور اس اندھیروں سے ان کا چھٹکارا نہ دنیا میں ہونا ہے پھر نہ آخرت میں۔ دیکھیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پیاسا اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا، اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا پورا چکا دے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ کافر لوگ بھی قیامت کے دن سوائے اللہ کے اور کسی کو چیز کو، یعنی اپنے اللہ کی رحمت کو یا اللہ کی طرف سے جو بخشش ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، صرف اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ ہی ان کو جہنم کی طرف بھیجے جانے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، فرمایا یا ان کے اعمال کی مثال ایسے، دیکھیں ایک تو وہ اعمال ہیں جو اعمال خیر کے اچھے، یا وہ کافر ہیں جن کے اعمال خیر کے نہیں ہے، برائی ہے ہیں تو اعمال ان کے بھی لیکن ان کے اعمال کیا ہیں؟ برے ہیں۔ فرمایا ان کے برے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق، یعنی گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض ظلمات بعضها فوق بعض، کے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ہاں جی، ایک پر ایک، یعنی یہ اندھیرے ہو ایک پر ایک چھایا ہو۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے۔ اس کو ذرا سمجھیں، ایسے سمندر میں، ایسے گہرے پانی میں اگر وہ باہر نکل بھی آئے تو اپنے ہی ہاتھ کو باہر نکالے گا تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس قدر اندھیروں میں ہے کہ اب اس کے لیے روشنی کی کوئی امید اور آثار نظر نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ سمندر کے اندر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو اس کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اور یقیناً نظر نہیں آ سکتا، وہ تو بہت زیادہ گہرا اندھیرا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جسے اللہ روشنی نہ دے اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ آج 31 اکتوبر ہے، آج کے دن آج سے 94 سال پہلے، آج ہی کے دن ایک مرد قلندر، ایک اللہ کے ولی بے ریش، ساری زندگی جس نے ترخانوں کا کام کیا، ساری زندگی شاید وہ مساجد کے بہت قریب نہ رہا، بہت پکا نمازی نہیں تھا، لیکن عشق رسول میں ڈوب کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے والے لانتی راجپال کو قتل کرنے والے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ آج سے 94 سال پہلے اس شخص کو میاں والی جیل میں آج ہی کی صبح، یعنی آج جو دن گزر رہا اس کی صبح کو میاں والی جیل میں پھانسی دی گئی۔ وہاں کے سپریڈنٹ کا اور وہاں کے جو جیلر ہیں ان کا اپنا بیان ہے کہ آخری رات اس کی کوٹری میں روشنی ہی روشنی اور چمک ہی چمک تھی،
صبح اٹھے ہم تو ہم نے غازی علم الدین سے پوچھا کہ یہ آپ کی کوٹڑی میں اتنی سفیدی اور اتنی چمک کیوں تھی؟ اول تو انہوں نے نہ بتایا، لیکن پھر شاید بارگاہ ایزدی میں منظور یہی تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ جس عظیم ہستی کے لیے میں نے راجپال کو قتل کیا ہے، وہ عظیم ہستی مجھ سے ملنے کے لیے خود تشریف لائے۔ عشق رسول اور عشق رسالت کا یہ انداز اللہ کو بڑا قبول ہے۔ آج 94 برس کے بعد گزر جانے کے باوجود بھی اس شخص کا نام زندہ ہے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔